اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرات سامعین و ناظرین، آج آپ کی بارگاہ میں کلام پاک کے آخری پارہ کی سب سے پہلی سورہ جس کا نام سورہ نبا ہے لے کر کے حاضر ہوا ہوں. میں نے اس سورہ پاک کی تفسیر کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ پورا پارہ، اس کا اکثر حصہ عقیدہ آخرت پر مشتمل ہے. اس میں آخرت کا عقیدہ بتایا گیا ہے، اور آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. ایمان کے 7 ارکان ہیں جو صفت ایمان مفصل میں جنہیں بیان کیا گیا: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، تقدیر پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا. یہ 7 ارکان ہیں ایمان کے. اگر ان میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان نہ ہو تو وہ بندہ مومن نہیں کہلائے گا. تو قیامت کے دن پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی تو انسان دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا. اور آج بھی بر صغیر کے مشرکین عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ آواگمن کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنم ہوا ہے، آئندہ جنم میں وہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں گائے بنا دے، کوئی بکری کی دعا مانگتا ہے. تو اس کے بعد ایک کے بعد ان کے یہاں زندگی آتی رہے گی ان کے عقیدے کے مطابق. جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں بار بار نہیں آنا ہے، دنیا میں صرف ایک بار آنا ہے، اور جو یہاں کریں گے اس کا حساب کتاب آخرت میں دینا ہوگا، حشر میں دینا ہوگا، رب کے سامنے حاضر ہو کر کے دینا پڑے گا. یہ اسلامی عقیدہ ہے. مرنے کے بعد برزخ کی زندگی آتی ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا برزخ میں رہیں گے، اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو آسمان ڈھہ جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور ستارے چاند سورج جھڑ جائیں گے، کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا. وہ پھر سور پھونکیں گے اور پھر لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور اپنے اپنی قبروں سے نکل کر کے رب ذوالمنن خالق کائنات کے روبرو حاضر ہوں گے. وہاں اپنے کیے کا ان کے کیے کا حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد پل صراط کو پار کرنا ہے. جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ پل صراط کو پار کر لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. اور جو کافر ہوں گے یا جنہیں کچھ دنوں جہنم میں جانا ہوگا، دوزخ کی سزا کاٹنی ہوگی، وہ گر جائیں گے. اور کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے تو ہمیشہ انہیں دوزخ میں رہنا ہے. اور اگر مومن اپنے کسی عمل کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا تو نیکوں اور انبیاء کرام کی شفاعت سے یا اللہ کی خاص رحمت سے وہ اپنی سزا کاٹ کر کے باہر نکلے گا. یہ اسلامی عقیدہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عقیدہ آخرت کے بارے میں لوگوں سے بتایا، قرآن پڑھ کر کے سنایا اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو مشرکین مکہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگی. یہ دیکھو محمد کیا کہتے ہیں، یہ کون سا عقیدہ لے آئے، مرنے کے بعد کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کہتے ہیں خبر کو، اسی لیے اسی سے نبی بنا ہے. نبی کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتائے. ڈکشنری میں نبی کا مطلب یہ ہے غیب کی باتیں بتانے والا. تو اس سورہ کا نام سورہ نبا اس لیے رکھا گیا کہ نبا کا لفظ اس میں آیا ہے، اس کی دوسری آیا میں، اور اس میں آخرت کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ نبا اور دوسرا نام عما یتساءلون ہے. اس سورہ پاک کا مین تھیم کیا ہے، مرکزی خیال اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین مکہ آخرت کے بارے میں چیمگوئیاں کرتے ہیں، عنقریب وہ آخرت کو جان لیں گے. یعنی جب مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دے گا اور وہ اٹھائے جائیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا. آج نہیں مانتے، نہ مانیں، مگر کل تو انہیں ماننا ہی ماننا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند نشانیوں کے ذریعے سے انہیں سمجھایا ہے کہ جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنایا، اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اللہ نے نیند تمہارے آرام کے لیے رکھا، اللہ نے میاں اور بیوی جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت بنائے. تو جس اللہ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، جو اس بات پہ قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سزا، جہنمیوں کی سزا کے بارے میں بتایا ہے کہ جہنمیوں کو کیا کیا سزا بھگتنا پڑے گا. جہنمیوں کی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین، پرہیزگاروں یعنی جو اللہ کے محبوبین ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں کن کن نعمتوں سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اور اس سورہ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ مومنین کی نعمتوں کو دیکھ کر کے کافر بھی کہنے لگے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا. مطلب جس طریقے سے مومنین میں خاک ساری تھی، وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، اکڑتے نہیں تھے. مٹی اکڑتی نہیں ہے، مٹی نرم ہوتی ہے، ذرا سی پانی کے چند بوند کیا گرتے ہیں کہ مٹی گیلی ہو جاتی ہے، نمی ہو جاتی ہے. تو کفار کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہوتے، مطلب مومنین کی طرح ہمارے مزاج میں بھی خاک ساری ہوتی، ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے، بتوں کے سامنے نہ جھک کر کے بلکہ خدا کے سامنے روتے گڑ گڑاتے. تو یہ مرکزی خیال ہے، یہ مین تھیم ہے اس سورہ کا. اب آتے ہیں اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفار کس چیز کے بارے میں گفت و شنید کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عن النبأ العظیم، کیا وہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ بڑی خبر مطلب قیامت کی خبر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں تو وہ عنقریب جان لیں گے، ہاں وہ عنقریب جان لیں گے. اللہ نے انہیں 2 بار خبردار کیا ہے کلا کے ذریعہ سے. خبردار وہ جان لیں گے. کب جان لیں گے؟ جب انہیں موت آئے گی اور دوبارہ وہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ جان لیں گے کہ ہاں آخرت برحق ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یہ برحق ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ برحق ہے. انہی چیزوں کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، نہیں مانتے تھے. جب وہ مریں گے اور حقیقت ان کے سامنے آئے گی، آخرت ان کے سامنے کھل جائے گی کھلی کتاب کی طرح، اور وہ دیکھیں گے آخرت کی چیزوں کو، تب انہیں یقین ہو جائے گا. دنیا میں نہیں مانتے، مگر اس وقت یقین کرنا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ انہیں خبردار کیا، کلا سیعلمون، کہ ہاں وہ جان لیں گے. پہلے سیعلمون پہلی مرتبہ کب جانیں گے؟ جب انہیں موت آئے گی، قبر میں پہنچیں گے، قبر ہی میں انہیں آخرت کا یقین ہو جائے گا. اس کے بعد جب نفخہ ثانی یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے، محشر جہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، تو وہاں انہیں اور یقین ہو جائے گا. تو پہلی مرتبہ قبر میں انہیں یقین ہوگا اور دوسری مرتبہ انہیں حشر میں یقین ہوگا. اللہ نے سما کے ذریعہ سے، کلا سیعلمون ثم، عنقریب وہ جان لیں گے تو پھر وہ جان لیں گے. دین، ثم دین کے معنی میں آتا ہے، یعنی
قبر میں جو ان پر عذاب ہوگا، تو قبر کا عذاب جو ہوگا وہ آخرت کے عذاب سے ہلکا ہوگا. آخرت کو جو ان پہ عذاب ہوگا، مشرکین پہ جو آخرت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس پر جو وعید اور جو سزا ہوگی آخرت میں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو قبر میں انہیں سزا ملے گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی 10 آیتوں میں اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ سبحان اللہ، اللہ کی نعمت دیکھیے. زمین، پوری زمین اگر پہاڑ ہوتی تو آدمی مکان کیسے بناتا، آدمی کھیتی کیسے کرتا، رہائش دشوار ہو جاتی. آج گاڑیاں چلانے کے لیے جو سرنگ بناتے ہیں پہاڑوں میں، مہینوں بلکہ سال لگ جاتے ہیں. تو اگر ساری زمین پہاڑی ہوتی اور بچھونے کی طرح نہ ہوتی تو بتاؤ ہماری زندگی زمین پہ کیسے ممکن ہو سکتی تھی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. انسان چاہے تو دنیا کی زمینوں کو سارے پہاڑوں کو برابر نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی ساری زمینوں کو اللہ نے ہموار و برابر کر دیا، اس کے لیے بچھونا بنا دیا. والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑ کو میخیں نہ بنائی؟ مطلب ہم نے پہاڑ کو میخ بنا کر کے زمین میں کیل کی طرح ٹھونک دیا. اگر یہ پہاڑوں کا کیل نہ ہوتا، پہاڑوں کی میخیں نہ ہوتی تو اتنے زلزلے آتے کہ انسان جو سال بھر میں محنت کر کر کے عمارت تعمیر کرتا، ایک زلزلے میں سب کے سب تباہ ہو جاتا، اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی. تو اللہ کا ایک خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے جہاں زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، وہی زمین میں اس نے پہاڑوں کی کیلوں کو اور میخوں کو ٹھونک دیا تاکہ زمین زلزلوں سے ایک حد تک محفوظ رہے اور انسانی آبادی اس پہ ممکن ہو. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے بنائے. یہ اللہ نے اپنا تیسرا احسان بتایا، تیسری قدرت بتائی ہے. اگر پوری دنیا میں مرد ہی مرد ہوتے، عورتیں نہ ہوتی، تو بتاؤ سکون ہوتا؟ اللہ نے خواتین کو اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد ان سے سکون حاصل کرے. اور اگر خالی عورتیں ہی عورتیں ہوتی اور مرد نہ ہوتے تو بتائیے نسل انسانی کیسے چلتی؟ انسان کی تو اللہ نے جوڑا بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا. اب اگر ہم 24 گھنٹے جاگتے ہی رہیں، کوئی 3 دن 3 رات جا کر کے دکھائے، پھر اگر کوئی اس سے سلام بھی کرے گا تو اسے گالی سمجھ میں آئے گی، میں گالی دے رہا ہے. اتنا اس کا ٹاپ فلور ہائپر ٹینشن میں وہ چلا جائے گا. تو نیند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت اور اس کی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے چھپانے والا یعنی تمہارا لباس بنایا. رات میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اگر دن ہی دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو بتائیں کیا ہوتا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے روزگار کے لیے بنایا. آپ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں بالکل قیامت کا سا سما ہوتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے، انسان ڈرنے لگتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو نہ بناتا، روشنی نہ ہوتی تو بتاؤ ہمارا یہ کام ہو پاتا؟ الیکٹرسٹی کی ایجاد کب ہوئی ہے؟ بہت بعد میں ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود آج بھی شاید کوئی ملک ایسا ہو جس کے ہر گاؤں میں بجلی، ہر گاؤں میں لائٹ ہے. وہ بھی کچھ دیر کے لیے لائٹ رہتی، کچھ نہیں رہتی. مگر دن میں دیکھیے سورج پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو روشنی عطا کر دی اور فری میں عطا کر دی ہے. اور اتنی روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کو اسٹور کر کے سولر سسٹم سے، اور انسان اپنی راتوں کو بھی روشن کر لیتا ہے. تو روشنی اس لیے دی تاکہ دن میں تمہارے روزگار فراہم کر سکو. تمہارے روزگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. 7 مضبوط آسمان تمہارے اوپر کہ جن پہ زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ان میں ایک چمکتا ہوا دہکتا ہوا چراغ بنایا یعنی سورج. اب سورج کے کتنے فائدے ہیں آپ غور کر سکتے ہیں. سورج سے ہمیں کیا کیا چیز ملتی ہے. سورج سے روشنی ملتی ہے، سورج سے انرجی ملتی ہے.
آپ خود دیکھیں کہ دو پودے آپ کے سامنے ہوں، ایک پودے کو کسی چیز سے ڈھانپ دیں اور دوسرے پودے کو کھلا رکھیں، ایک ہفتہ ڈھانپنے کے بعد اس سے آپ برتن کو اٹھائیں تو جو پودا ڈھکا ہوا تھا وہ بالکل مرجھایا ہوا ہوگا، وہ پیلا پڑا ہوا ہوگا، اور جو بالکل ہرا بھرا ہوگا، جو بڑھ رہا ہوگا، پروان چڑھ رہا ہوگا، وہ وہی ہوگا جسے سورج کی روشنی مل رہی ہوگی۔ تو جب ایک پودے کو سورج کی روشنی نہ ملے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ اگر سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بناتا تو بتائیں ہماری آبادی کس کام کی ہوتی، انسان کو انرجی کہاں سے ملتی؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اگلی قدرت بیان فرمائی کہ اور ہم نے بدلیوں سے خوب پانی برسایا۔ اب پانی سے اور بارش کے پانی کتنا زبردست فلٹر ہوتا ہے بارش کا پانی۔ بارش کا پانی اگر پیے تو صاحب آر او کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا فلٹر پانی تو انسان پی بھی سکتا ہے، اس پانی کو اسٹور بھی کر سکتا ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہم نے بارش اس لیے برسائی لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم بارش کے پانی سے اناج اور چارے نکالیں، اناج جسے انسان کھاتا ہے اور چارہ جسے جانور کھاتے ہیں۔ تو بارش کے پانی سے ہمیں رزق ملتا ہے اور ہمارے چوپایوں کو بھی رزق ملتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وہ جنات الفافا، اور گھنے باغات، کہیں دل نہ لگ رہا ہو آپ باغوں میں چلے جائیے، مزہ آ جاتا ہے، ٹائم ایسے کٹ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ لوگ دور دراز سفر کر کے پکنک کے لیے ان جگہوں پہ جایا کرتے ہیں جہاں ہریالی بہت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک کا جھیلیں ہوتی ہیں، یا اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بارش برسائی تو جھیلیں آباد، اللہ کے بارش برسانے سے سبزہ اگ رہا ہے، پارک جو ہم دیکھ رہے ہیں سب ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قدرتیں بیان فرمائی اس لیے تاکہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کے عقل میں یہ بات سما سکے کہ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک جدائی کا دن مطلب قیامت کے دن کا ایک مقررہ وقت ہے، قیامت کے دن کا ایک مقررہ وقت ہے، یعنی قیامت اپنے مقررہ وقت پہ اپنے ٹائم پہ آ کر کے رہے گی۔ اب قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو لوگ فوج در فوج میدان محشر کی طرف کھینچیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے اپنے اپنی قبر سے اٹھ کر کے۔ سور حدیث شریف میں یہ ہے کہ سور یہ سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے اور اس میں الگ الگ سوراخ ہیں، جتنے انسانوں کی تعداد ہے اور ذی روح کی تعداد ہے اتنے اس میں سوراخ ہیں۔ الگ الگ روایتیں ملتی ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور سور بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ 40 سال تک پوری دنیا ختم رہے گی، 40 سال کے بعد اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اور سور بھی پیدا فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے فتأتون افواجا، تو تم اٹھ کر کے فوج در فوج میدان محشر میں پہنچو گے۔ یہ تو سور پھونکنے سے قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب فوج در فوج کس طریقے سے لوگ جائیں گے؟ حدیث شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 فوجوں میں لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے، 3 فوجوں میں، 3 گروہوں میں۔ پہلا گروہ سوار ہو کر کے جائے گا، دوڑتے ہوئے پہلا گروہ سوار ہو کر کے جائے گا۔ ایک روایت بڑی پیاری یاد آئی، جب قبریں لوگوں کی شق ہوں گی، پھٹیں گی اور لوگ اٹھیں گے تو بہت خوبصورت خوبصورت سواریاں انہیں نظر آئیں گی، وہ انہیں پہچانیں گے نہیں۔ تو جو مومنین ہوں گے تو وہ لوگ کہیں گے بتاؤ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ سواریاں جواب دیں گے تم نے مجھے پہچانا نہیں، ہم تمہارے نیک کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سواریاں بنا کر کے
تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم ہمارے پشت پہ سوار ہو اور میدان محشر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کثرت سے نیک کام کرنا چاہیے تاکہ میدان محشر ہم اپنی قبروں سے پیدل نہ جائیں بلکہ سوار ہو کر کے جائیں۔ تو پہلا گروہ جو میدان محشر میں جائے گا وہ سوار ہو کر کے جائے گا، اور دوسرا گروہ جو ان سے کم درجہ کا ہوگا یمشون و یسعون، وہ پیدل چل کر کے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور تیسرا گروہ اللہ الصمد۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اپنے چہروں کے بل رگڑتے ہوئے اور گھسٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائے۔ اللہ کی پناہ۔ اس حدیث کی روایت امام نسائی اور امام حاکم اور امام بیہقی نے کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہوں گے۔ آسمان ابھی بند ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے، ابھی بند ہے۔ جب آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو دیکھنے میں ایسے لگیں گے جیسے پیاسے کو ریتا بھی پانی لگتا ہے۔ دور سے ریتا آپ دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے خوب زیادہ پانی ہے، مگر حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے۔ ایسے جب اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کو چلائے گا، پہاڑ مضبوطی میں جن کی مثال دی جاتی ہے، تو پہاڑ بھی ایسے ہو جائیں گے، صرف دیکھنے میں پہاڑ لگیں گے، ان کی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ قاریہ میں ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ روئی کی کیا مجال ہوتی ہے، اللہ کتنا وہ خطرناک دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہوگی۔ آپ کہیں جنگل میں جائیں تو شیر اپنے شکار پہ جھپٹنے کے لیے گھات میں ہوتا ہے اور ایک ہی چھلانگ میں اپنے شکار کو لے لیتا ہے۔ اب آپ بتائیں، مثال دی گئی جہنم کی کہ جہنم گھات میں ہے، کیا مطلب؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اور اس پل صراط پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہوگی عذاب کی فرشتوں کی، یعنی جہنم کے فرشتوں کی، جو جہنمیوں کو عذاب دیں گے، اور جو جنت میں جنتیوں کو لے کر کے جائیں گے، جو انہیں نعمتیں پرووائڈ اللہ کی عطا سے کرائیں گے۔ تو دو طرح کے فرشتے ہوں گے، عذاب کے فرشتے ہوں گے اور رحمت کے فرشتے ہوں گے۔ وہ وہاں گھات لگائے ہوں گے کہ جو ہی گناہگار مشرک پہنچا تو دوزخ میں لے جانے والے فرشتے اسے اچک لیں گے اور گرا دیں گے، اور جو مومنین ہوں گے انہیں استقبال کرتے ان کا خیر مقدم انہیں جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ اب پل صراط کے بارے میں سن لیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور فرشتے مومنوں کی حفاظت کے لیے، مومنین اور مومنات یعنی مسلمان اور مومن مردوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اور جبریل میرا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے۔ وَإِنَّ جِبْرِيلَ لَآخِذٌ بِحِجْزَتِي، جبریل میرا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے، اور میری زبان پر یہ صدا ہوگی یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے لیے رب سلم 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 کہہ رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی تیز اگر آندھی چلتی، تیز ہوا چلتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت دیکھیے، آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی میں چلے جاتے اور چلتے اور اپنے امت کے لیے دعا کرتے۔ قبر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو عذاب قبر سے نجات دینے کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ حشر میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انا لہا، یعنی اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے، اور جب امت پل صراط پر ہوگی تو وہاں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ۔ مگر اس کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والضالون والضالات کثیر، کہ پل صراط سے پھسلنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے،
مرد بھی اور عورت بھی بہت زیادہ پل صراط سے پھسلیں گے. اور پل صراط یہ پل بنایا کہاں جائے گا؟ جہنم کی پیٹھ پہ. جو پھسلے گا دوزخ میں جائے گا. تو ہر کسی کو جہنم کے پیٹھ سے یعنی پل صراط سے گزرنا ہے. کلام پاک کی آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی ہر شخص کو جہنم سے ہو کر کے گزرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس پل صراط سے ہو کر کے گزرنا ہے. جب مومنین اس پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو سبحان اللہ، امام مدارک شریف میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ خود کہے گا اے امت مصطفیٰ جلدی سے میرے پیٹھ سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی پڑ جائے. تو یہ پل صراط ہے. دوسری روایت، یہ بہت ایسی روایت ہے جو جھجھوڑ دینے والی ہے، اور اس سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں کتنے کھرے ہیں. امام بیہقی نے روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پل صراط 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. جیسے ہم کوئی کسی روڈ پہ جرنی کرتے سفر کرتے ہیں تو الگ الگ پلازا ہوتے ہیں، کہیں کا کچھ ہوتا ہے، کہیں کا کچھ ہوتا ہے، کہیں کا کچھ ہوتا ہے، اپنا فکس ہوتا ہے ریٹ. پل صراط ہم جب پار کریں گے سمجھانے کے لیے تو 7 مرحلے ہوں گے، 7 جگہ روکا جائے گا اور روک کر کے پوچھا جائے گا. پہلے مرحلے میں پل صراط کے کلمہ توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا تو کلمہ گو تھا؟ کلمہ پڑھتا تھا؟ لا الہ الا اللہ کو ایک مانتا تھا؟ اگر وہ کلمہ گو ہوگا، اگر توحید اس کی سلامت ہوگی تو اب اس سے فارورڈ کر دیا جائے گا، آگے بھیج دیا. ٹھیک ہے تو اس امتحان میں اس درجے میں پاس ہو گیا، اب اگلے میں جا. جب وہ دوسرے میں جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ نماز ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے انسان کو دیتا ہے نجات. نماز ہمارے بھائی عام طور سے چھوڑ دیتے ہیں. ذرا نزلہ ہوا نماز چھوڑ دی، سر میں درد ہوا نماز چھوڑ دی، نیند آ رہی ہے نماز چھوڑ دی، سفر کر رہے ہیں نماز چھوڑ دی. ارے یہاں نماز کے چھوڑنے والے دوسرے ہی پوسٹ پہ، دوسرے ہی درجے پہ پل صراط کے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرے درجے پہ تو نمازی تھا یا نہیں تھا. دوسری آیت ہے نماز کے بارے میں کلام پاک میں اللہ ارشاد فرماتا فی جنات یتساءلون علی المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کہ جنتوں باغات میں یعنی جنت میں جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جب ان کے عذاب کو، ان کی سزا کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ اے جہنمیوں یہ بتاؤ تم جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ تمہارے اعمال کیسے تھے؟ کون سا برا گھٹیا عمل تمہارا تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں پہنچ گئے؟ تو سارے جہنمی بڑے حسرت و یاس کے ساتھ جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سقر میں یعنی دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا. تو پہلی پوسٹ پہ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ توحید کے بارے میں. اور دوسری پوسٹ پہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر بندہ نمازی تھا تو اسے آگے فارورڈ کر دیا جائے گا، آگے بڑھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جا. اس کے بعد تیسری پوسٹ آئے گی. تیسری پوسٹ پہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا. زکوٰۃ کتنا آسان کام ہے دینا، 2.5% دینا. 100 روپے اگر ہمارے پاس ہے تو 2.5 روپے دینے میں کیا آ جاتا ہے؟ مگر ہم زکوٰۃ کا سارا مال خوب ہڑپ کر جاتے ہیں. اب تو صرف پیسے کی ہوڑ لگی، پیسہ آئے کسی بھی راستے سے آئے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. یاد رکھو اس دنیا میں زکوٰۃ کے نہ دینے کی بنا پر تم بہت بڑے آدمی تو بن سکتے ہو، بہت سارے پیسے ہو سکتے ہیں، مگر تیسری پوسٹ پہ جب زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں وہی گزر سکے گا جو زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھا اسے وہیں روک لیا جائے گا، آگے وہ کراس نہیں کر پائے گا. تو تیسری پوسٹ پہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وہ زکوٰۃ دیتا تھا تو اسے آگے بڑھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جاؤ تم کامیاب ہو گئے. اب چوتھی پوسٹ آئے گی. چوتھی پوسٹ پہ روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. روزہ ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان کردار کا دھنی ہوا کرتا تھا، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر دین کے معاملے میں ذرا بھی مداہنت و سستی نہیں کرتا تھا.
آج کا عالم یہ ہے کہ گھر کی بوڑھی عورتیں روزہ رکھتی ہیں، عورتیں زیادہ روزے سے ہیں مگر مرد کم روزے سے ہیں۔ نوجوان تو اب فیشن بنا لیا نوجوانوں نے روزہ نہ رکھنا، نوجوان روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور کھاتے پیتے پھر رہا ہے اور کہتا جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو بندوں سے کیا ڈرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے عام گناہ کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ ایک گناہ ہے اور دکھا کر کے کھانا پینا یہ دوسرا گناہ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے روزہ رکھنا چاہیے۔ لوگ طرح طرح شوگر ہے، ٹینشن ہے، سر میں درد ہے، بہانہ تلاشتے، رمضان کا مہینہ نہیں آتا کہ ایڈمٹ ہونا شروع ہو گئے، سوچ سوچ کر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو چوتھی پوسٹ کے بارے میں جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ روزے کے بارے میں۔ اگر بندہ روزہ دار تھا، اس نے فرض روزے رکھے تو اسے آگے بڑھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے تو پاس ہو گیا، اب 5ویں پوسٹ پہ جا۔ جو 5ویں پوسٹ پہ جائے گا تو اس سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھ پہ حج فرض ہوا تھا، کیا تو نے حج ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر اس نے ادا کیا ہوگا حج تو اسے آگے بڑھا دیا جائے گا۔ آج مسلمان جانے کہاں کہاں پکنک کے لیے سنگاپور اور کہاں کہاں چلا جاتا ہے، مگر حج فرض ہوتا ہے اور توفیق نہیں ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار جا کر کے فریضہ حج ادا کرائے۔ اب 6ٹھی پوسٹ پہ جب پہنچے گا تو اسے عمرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ عمرے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اگر اس نے کیا ہوگا تو اسے آگے بڑھا دیا جائے گا۔ جب 7ویں پوسٹ پہ وہ پہنچے گا، 7ویں درجے پہ، کل صراط کے کتنے درجے تھے؟ 7 درجے۔ 7ویں درجے پہ مظالم کے بارے میں، ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے کس پہ ظلم کیا۔ آج ظلم عام ہے، ہر طاقتور کمزور کو یوں دبوچ لیتا ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ آقا اپنے نوکروں پہ ظلم ڈھاتا ہے، طاقتور اپنے نیچے درجوں پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ ظلم ہی ظلم ہے۔ اہل اقتدار جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار کی کرسی پہ براجمان کی، وہ کرسی تک پہنچتے ہی ظلم و جفا کی بنا پر ہیں۔ یقین رکھیں 7ویں پوسٹ جو ایز اے رزلٹ فائنل ہوگی کہ اس کے بعد اب ہم ساحل پہ پہنچ جائیں گے، وہاں ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تو سیدھے سڑک کی جنت کو جاتی ہے، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر اس نے ظلم کیا ہوگا تو کہا جائے گا دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں۔ اگر اس کے پاس اور نیکیاں ہوں گی تو جس پہ ظلم ڈھایا ہوگا نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور بچ جائے گا۔ اور اگر ظالم بھی ہے اور نیک کام بھی نہیں کرتا، نوافل نہیں پڑھتا ہے، تو اسے وہاں بھی روک لیا جائے گا۔ فَإِذَا فَرَغَ بِهِ انطَلَقَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اگر اس نے نیک کام کیا ہوگا تو نیکیوں کو دے دیا جائے گا اس مظلوم کو اور اسے جنت پہ پہنچا دیا جائے گا۔ تو کل صراط کے کتنے حصے ہو گئے؟ 7 حصے ہو گئے۔ تو ان جہنم کانت مرصادہ، جہنم گھات میں ہے، مطلب جہنم کے پاس جو فرشتے ہیں عذاب کے وہ گھات میں ہیں۔ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا یعنی کفار و مشرکین کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ حضرت مرہ ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ اگر دوزخیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انہم یلبثون فی النار عدد حسد دنیا، کہ جتنے دن وہ دنیا میں تھے یا جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی 7000 سال بتائی جاتی ہے، کہ اگر دوزخیوں کو اتنا پتہ ہو جائے کہ 7000 سال انہیں دوزخ میں رہنا تو بڑے خوش ہو گئے، اچھا بس 7000 سال، یعنی عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور اگر جنتیوں کو پتہ چلے جائے کہ انہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی عمر کے برابر ہی جنت میں رہنا ہے، یعنی 7000 سال، تو انہیں بڑا دکھ ہوگا۔ دوسری حدیث پاک ہے ہمیشہ ہمیش دوزخ میں ان لوگوں کو رہنا ہے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، مگر جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا، جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے کفر نہیں کیا۔ تو الگ الگ روایتیں آتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو رہنا ہے وہ 7000 سال، جو دنیا کی مدت ہے دوزخ میں، اس کے بعد انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا دوزخ میں
یہ لوگ جلیں گے بھی تو گناہگار، مگر یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان کا چہرہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سجدہ کیا ہوگا، اور اللہ کو گوارا نہیں کہ جس حصے سے میرے بندے نے سجدہ کیا ہے اسے دوزخ کی آگ چھوئے بھی. تو کسی کو ٹخنوں کو، کسی کے پیچھے وہ جلایا جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ 7,000 سال، اور کم از کم ایک لمحہ بھی رکھ کر کے اللہ جنت میں ڈال دے، یا ایک گھڑی، ایک سال یا کچھ سال، تو کم سے کم ایک لمحہ، اور زیادہ سے زیادہ 7,000 سال رہنا ہے. جلدی سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنہیں زیادہ دوزخ میں رہنا ہوگا گناہگاروں کو، اس امت کے گناہگاروں کو یا اور امت کے گناہگاروں کو، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات، 2-4-5 منٹ کا اضافہ ہو جائے گا. تو کفار و مشرکین کو تو موت ہی نہیں آئے گی، لا یموتون فیہا، کہ اس میں موت ہی نہیں آئے گی، تاکہ وہ مزہ چکھتے رہے. مگر جو گناہگار ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں موت دے دے گا، انہیں موت آ جائے گی تاکہ ان پہ عذاب کی سختی کو کم کیا جائے. اور جیسے ان کا وقت ختم ہو جائے گا دوزخ میں جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کر دے گا اور انہیں جنت میں ڈال دے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اچھا، دوزخ میں تو ڈالے ہی جائیں گے، اس میں نہ تو ٹھنڈک کی لذت انہیں دی جائے گی اور نہ ہی پینے کی لذت، نہ تو کوئی ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ مطلق پانی انہیں ملے گا. الا حمیم و غساق، بلکہ کیا، کھولتا ہوا پانی اور کھولتا ہوا پیپ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. جو ہی چہرے کے پاس لگائیں گے چہرہ جھلسنے لگے گا، مگر پیاس اتنی ہوگی کہ پی لیں گے. جو ہی پیئیں گے حلق جل چکا ہوگا اور ان کی آنتیں کٹ کٹ کر کے پاخانے کے مقام سے بہنے لگیں گی، مگر پھر بھی مریں گے نہیں. جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلا، برابر سرابر بدلا. یعنی دنیا میں کفر و شرک کرتے تھے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، تو دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے بڑی کوئی سزا نہیں. سب سے بڑا گناہ کر کے آئے تو سب سے بڑی سزا بھگتو. انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر رب کے بارگاہ میں جانے، اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کا پورا حساب رکھ رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اے جہنمیوں تم جہنم کا عذاب چکھو اور تمہارے عذاب کو ہم بڑھاتے ہی رہیں گے. اب دوزخیوں کے عذاب کو بیان فرمانے کے بعد اللہ متقیوں کی نعمتوں کو بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقین پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. اب کیا کیا نعمتیں ملیں گی، کیسے کامیاب ہوں گے؟ حدائق وعنابا، انہیں باغات ملیں گے جنت میں، وعنابا، اور انگور ملیں گے، وکواعب اترابا، اور ابھرتی جوبن والیاں ایک ہی عمر کی بیویاں ملیں گی. دوشیزائیں، عورت جب جوانی کی، لڑکی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، وہ سب سے حسن و جمال کی عمر اس کی ہوتی ہے، اور جنتیوں کو جو بیویاں ملیں گی ان کی عمر بھی وہی کی ابھرتی جوبن والیاں ہوں گی، اور بالکل سیم عمر کی سب ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جنت کی شراب کا چھلکتا ہوا جام دیا جائے گا. یہاں کی شراب سے اس پہ اسے قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہاں کی شراب پی کر کے انسان اول فول بکنے لگتا ہے، مگر جو جنت میں شراب کا جام پی لے گا تو لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، تو جنت میں نہ تو کوئی برا بھلا کوئی بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ بولیں گے. وہ شراب پی کر کے اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کا بدلہ ہے اور یہ بے حساب اس کی عطا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو آسمانوں اور بیچ کے درمیان ہے سب کا رب ہے، وہی ہے جو رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. یوم یقوم الروح والملائکہ، قیامت کے دن روح الامین فرشتوں کے ساتھ صف لگائے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کی حیبت اور اللہ کے جلال و قہر سے کسی کو اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اجازت دے. وقال صوابا، اور جنہوں نے درست بات کہی، یعنی کلمہ توحید پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوا.
ذالک الیوم الحق، وہ حق والا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی پناہ میں آئے. انا انذرناکم عذابا قریبا، میں نے تمہیں ڈرایا اس عذاب سے جو قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے کیا. انسان گناہ صرف ہاتھ سے نہیں کرتا، مگر زیادہ تر گناہ ہاتھ سے کرتا، ظلم ہاتھ سے کرتا ہے، تکلیف ہاتھ سے پہنچاتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. اس میں 3 تفسیریں میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. کافر کیوں کہے گا کہ یہ کاش میں مٹی ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، شروع میں ہم نے بتا دی کہ جب مومنین پر اللہ کی نعمتیں وہ دیکھے گا، جنت کی بہاریں دیکھے گا، دیکھ رہا ہوگا کہ اپنے نبی کے ہاتھ سے مومنین کوثر کا جام پی رہے ہیں، تو کافر کیا کہے گا، کاش دنیا میں ہم بھی عاجز و انکساری اختیار کرتے. مسلمان کہتے ہی ہیں اطاعت کے لیے گردن رکھ دینا، سر جھکا دینا. تو مومن انکساری کرتا ہے، نفس کے چڑھاوے اور بہکاوے میں نہیں آتا، متکبر نہیں بنتا ہے، وہ رب کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ اللہ کو بڑا مانتا ہے اور خود چھوٹا سمجھتا ہے. مگر کفار و مشرکین اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے وہ مشرکین و کافرین کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے، مطلب ہم بھی مومنین کی طرح عاجزی اور انکساری والے ہوتے. دوسرے یہ کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جانوروں سے بھی حساب لے گا. اگر کسی سینگ والے جانور یا بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ تبارک و تعالی اس ظلم ڈھائی ہوئی بکری کے سینگ جمائے گا، اس جانور کے سینگ جمائے گا، اور وہ جانور اسے مارے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا. جب بدلہ برابر سرابر ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ، پھر وہ جانور مٹی بنا دیے جائیں گے. تو چونکہ ان کا حساب و کتاب یہ سستا ہوگا، ہلکا ہوگا، اس حساب و کتاب کو دیکھ کر کے کافر کہے گا کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا تاکہ ہم سے سخت حساب و کتاب نہ ہوتا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے بڑا کافر جو ہے وہ ابلیس ہے، اور باقی جو ہیں سب اس کے چیلے چپاٹی. کافر اول، پہلا کافر ابلیس ہے کہ جس نے ڈائریکٹ اللہ کے حکم کا انکار کیا. تو جتنے بھی کافر ہوں گے سب کے کفر کا عذاب اکیلے ابلیس کو ملے گا، سب کا گناہ ابلیس کا سر ڈالا جائے گا. تو یہاں کافر سے مراد سب سے بڑا کافر یعنی ابلیس مراد ہے. ابلیس جب دیکھے گا کہ آدم اور آدم کی اولاد کو اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو وہ اترایا تھا نا کہ اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، بھلا آگ مٹی کو کیسے سجدہ کرے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں. جب میدان محشر میں مٹی کا کمال دیکھے گا، آدم خاکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں اور عظمتوں کی برسات دیکھے گا تو ابلیس بھی کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا تاکہ میں نہ اکڑتا، اور جو نعمتیں آج آدم خاکی کو مل رہی ہیں اس سے مجھے بھی حصہ مل جاتا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.